برے وقت کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ برا وقت جب بھی آتا ہے نا، وہ آپ کو اچھے فیصلے لینے، اچھے لوگوں سے ملوانے اور اچھے سبق سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اور یہ چیز ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم اپنے برے وقت کو کس طرح سے گزارتے ہیں اور کیا چیز لرن کرتے ہیں اپنے برے وقت سے۔ کہتے ہیں نا کہ کتابیں اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اور وہ لوگ اپنی لائف میں بہت سکسیسفل رہتے ہیں جو برے وقت سے سیکھتے ہیں۔ برا وقت نا سب کے اوپر آتا ہے، اور جب برا وقت آتا ہے نا تو تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون ہمارا اپنا ہے اور کون غیر ہے۔ اگر کسی بھی انسان کے اوپر برا وقت نہ آئے نا تو کبھی بھی ہم اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنوں کو پہچان نہیں سکتے۔ میں نے اپنے برے وقت سے کون سے سبق حاصل کیے اور کس طرح سے اپنے برے وقت کو اپنے لیے بلیسنگ بنایا، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ تو آج بات ہونے جا رہی ہے وقت کی، جو کبھی کسی کا نہیں ہوا، جو اپنے تسلسل کے ساتھ گزر جاتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، جو کسی کے لیے نہیں رکتا۔ جب کسی انسان کا برا وقت آتا ہے نا تو ہر چیز الٹ ہونے لگتی ہے، زندگی بہت زیادہ الجھ جاتی ہے، اور بہن بھائی ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں، اور آپ کے دوست تو آپ کو دور دور تک کہیں نظر نہیں آتے جو ہمیشہ ساتھ رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے 3 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے: صبر، ہمت، حوصلہ۔ کیونکہ مشکل وقت میں آپ کے کام جو چیز آتی ہے نا، وہ صرف یہی چیزیں ہیں جو آپ کے کام آتی ہیں، یا آپ کی سیونگ اگر ہو تو وہ مشکل وقت میں آپ کے کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ، رشتے، کوئی آپ کے کام نہیں آتا۔ تو اس سے پہلے کہ لوگ آپ کو چھوڑیں، جب آپ کا برا وقت آئے، جب آپ کو لگے کہ یہ لوگ جو ہیں مجھ سے دور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یا مجھے چھوڑنا چاہ رہے ہیں، یا مجھ سے دور ہونا چاہ رہے ہیں، ان سے پہلے آپ ان کو چھوڑ دیں۔ برے وقت میں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی غیر ضروری لوگ ہوتے ہیں، غیر ضروری خرچے ہوتے ہیں، غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ان سب سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ کچھ رشتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھے وقت میں بھی آپ کے نہیں بنتے، لیکن آپ ان رشتوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ایسے رشتوں سے بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں سے ملے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ان لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیں، کیونکہ جو لوگ آپ کے اچھے وقت میں آپ کے نہیں بنے، وہ برے وقت میں کس طرح آپ کا ساتھ دیں گے۔ نیکسٹ چیز یہ ہے کہ چاہے کتنا بھی برا وقت ہو، آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی تو کفر ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ اور برے وقت کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ برا وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور قریب کر دیتا ہے، اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے یا ہوتا ہے کہ آپ برے وقت میں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ برا وقت نہیں ہے، پھر آپ اسے بلیسنگ سمجھیں۔ اور برے وقت میں کبھی بھی لوگوں کے سامنے روئیں مت۔ کچھ لوگ ہمیں ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو لوگوں کو اپنا سمجھ کے ان کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کرتے ہیں، ان کو اپنے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کسی کو نہ بتائیں، سب سے پہلے آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ جس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ بندہ یا وہ بندی آپ کے ساتھ کتنی مخلص ہے۔ اگر وہ کوئی آپ کا بہن بھائی ہے یا آپ کا ماں باپ ہے، آپ کے ساتھ بہت مخلص ہے، تو آپ اس کے ساتھ اپنا دکھ ضرور شیئر کریں، لیکن ہر ایرے گہرے کے ساتھ اپنے حالات و واقعات کے بارے میں ڈسکس کرنا بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ لوگ آپ کا تماشا بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو کسی کے حالات کے برے ہونے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ لوگوں کے سامنے رونے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، اللہ تعالیٰ کے آگے آپ اپنی فریاد رکھیں، اپنی مشکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کریں اور اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگیں۔ اور اگر آپ لوگوں سے کوئی اچھے کی امید رکھتے ہیں یا کوئی ہیلپ کی امید میں رکھتے ہیں تو ایسا بالکل بھی پوسیبل نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ سوچ کے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ڈسکس کرتے ہیں کہ مے بی کہ لوگ ہماری کوئی فائنینشلی ہیلپ کر دیں، تو برے وقت میں کوئی کسی کا نہیں بنتا۔ برا وقت میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ جو برا وقت ہوتا ہے نا، ایک ایسا فیس ہوتا ہے کہ جو جب آتا ہے نا تو اس میں آپ کو جو لوگ ملتے ہیں وہ بھی برے ہی ملتے ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ سونے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی سیونگ ہے تو آپ نے اس کو بچا کے رکھنا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی گولڈ ہے یا آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی ریسیل ویلیو بہت زیادہ ہے، تو آپ نے ایسی چیزوں کو اپنے پاس بچا کے رکھنا ہے، اور بڑی بڑی انویسٹمنٹ سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو جمع پونجی ہے آپ اسے بھی بیچ کر اور اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اور برے وقت میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے
کہ آپ جو بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. آپ اچھا سوچتے ہیں تو برا ہو جاتا ہے. آپ جتنا کسی کام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی برا رزلٹ اس چیز کا ہمارے سامنے آتا ہے. برے وقت میں بہت ساری ناقابل برداشت چیزیں ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ برا وقت ہمیں بہت سارے سبق سکھا کے جاتا ہے, اور اپنی مسٹیک سے اور اپنے برے وقت سے ہمیں ہمیشہ جو ہے نا وہ سبق لرن کرنا چاہیے. لرننگ پروسیس جو ہے نا وہ آپ کا کسی بھی سچویشن میں رکنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اور وہی لوگ اپنی سکسیسفل رہتے ہیں لائف میں جو اپنے برے وقت سے سیکھتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری لائف کا ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ ہم اچھے وقت سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا کچھ ہمیں برے وقت میں سیکھنے کو ملتا ہے. جب آپ کا وقت اچھا ہوتا ہے نا تو سب اچھے ہوتے ہیں, حالات بھی اچھے ہوتے ہیں اور لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں, اور کچھ بھی آپ کے ساتھ غلط نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے ساتھ اچھے لوگ ہوتے ہیں, اچھے حالات ہوتے ہیں, اچھا وقت آپ کا چل رہا ہوتا ہے. جب آپ کے حالات اور وقت دونوں ہی اچھے ہوں نا تو اس وقت اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو بھی جائے نا تو وہ آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا اچھا وقت چل رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کے حالات اور وقت دونوں برے چل رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہوتا ہے, اور ہر فیصلہ جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ یہ کہ برے فیز سے نکلنے کے لیے تھوڑی تھوڑی ایفرٹ جو ہے وہ آپ کو کرتے رہنا ہے, بالکل ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا, اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنی مینٹل ہیلتھ کو بالکل بھی برباد نہیں کرنا. ایک فیز لائف میں آیا ہے وہ اپنے ٹائم کے ساتھ ضرور ختم ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت ساری اور چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے جس میں آپ کی ہیلتھ آ جاتی ہے, آپ کی روٹین آ جاتی ہے, جس میں سب سے بڑی چیز آپ کی مینٹل ہیلتھ آتی ہے, جس کو آپ نے مینیج کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ اپنا ریلیشن سٹرونگ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے فیملی کے ساتھ آپ نے زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ آپ نے اپنے ریلیشن کو سٹرونگ بنانے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ ایسی سچویشن میں ہمیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, کوئی بھی انسان ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, ہم ہر کسی سے جو ہے وہ لڑ جھگڑے ہوتے ہیں, ہمارا موڈ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا. تو اس ساری چیزوں کا نا آپ کی ہیلتھ کے اوپر پھر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. آپ نے ایک بہت اچھی سی روٹین جو ہے نا اسے فالو کرتے رہنا ہے, جس میں آپ کی ہیلدی ڈائٹ بھی آتی ہے, جس میں ایکسرسائز آتی ہے, جس میں واک آتی ہے, اور اپنی فزیکل ہیلتھ اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر حالات اچھے نہیں ہیں, وقت اچھا نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سٹریس لے کر ہاسپٹل پہنچ جائیں. کچھ میری بہنیں یہاں پہ سوچ رہی ہوں گی کہ باتیں کرنا بہت آسان ہے, لیکن جس کے اوپر برا وقت آتا ہے وہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے سروائیو کر رہا ہے. تو برے وقت سے گزر کے ہی بہت کچھ انسان سیکھتا ہے. اگر میں بھی آج آپ کے ساتھ کوئی اچھی بات شیئر کر رہی ہوں یا اپنا نالج شیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے بھی اپنے برے وقت سے کچھ لرن کیا ہے. اگر میں اپنی بات کروں اور اچھے وقت کی بات کروں تو میں نے بہت اچھا وقت بھی دیکھا ہے اور برا وقت بھی دیکھا ہے, لیکن اچھے وقت کی مجھے اتنی باتیں یاد نہیں ہیں جتنی مجھے برے وقت کی یاد ہیں. اور برے وقت سے میں نے بہت کچھ سیکھا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر برا وقت نہیں آتا تو میں یہ سب کیسے سیکھتی, میں یہاں تک کیسے پہنچتی, کہ برے وقت سے پہلے جب اچھا وقت تھا اس وقت میں کچھ بھی نہیں تھی, لیکن مجھے بہت زیادہ شعور آیا برا وقت آنے کے بعد. برا وقت فیس کرنے کے بعد میں نے بہت ساری چیزوں کو سیکھا, اور آج انہی چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے جو سبق میں نے سیکھے انہیں جب ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہماری جو آئندہ لائف ہے نا وہ بہت سکسیسفل ہوتی ہے. اور برے وقت میں جو بھی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں ان کی قدر کریں, چاہے وہ کوئی آپ کا دوست ہے یا ریلیٹیو ہے یا بہن بھائی ہے. اور آپ کے اچھے وقت کے حقدار وہی لوگ ہوتے ہیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. ایک پیارا سا کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. اس کے علاوہ آج کی ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو تو اسی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا رپلائی ملے گا. تو اسی کے ساتھ جی کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ, اور ایک پیاری سی دعا ہے میری سب بہنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی برا وقت کبھی نہ لے کر آئے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, سب میری بہنیں اپنی لائف میں خوش و خرم رہیں. اوکے جی, اللہ حافظ.